أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. اللہ پاک اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں. آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، اندھیروں کو اور روشنی کو بھی پیدا کرنے والے اکیلے اللہ. اب فرمایا اپنی تخلیق پہ انسان کبھی غور کیا؟ والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، کریں اس کا ترجمہ، خلقکم، تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے. سات مراحل سے انسان کو گزارا، ثم انشأنا خلقا آخر بنایا، اور پھر اس کے بعد اوپر والا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. قرآن پاک نے جہاں بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، یا تو اسے اپنی حیثیت یاد دلائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ. اپنے حسب پہ، اپنے نسب پہ، اپنی ذات پہ، اپنے کنبے اور اپنے قبیلے اور کبھی اپنے خاندان پہ تکبر اور ناز. تمہاری حیثیت مٹی، گارا اور ناپاک قطرہ ہے، باقی تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی اور تمہارا فخر وہ تمہاری پیدائش نہیں ہے، تمہارے نیک اعمال ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کہا اپنے آپ پہ غور کر، تکبر، غرور اور باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچا، تو علاج کے طور پہ کہا اپنی تخلیق پہ غور کر. یا قرآن پاک نے کفار کو دیکھا بعثت بعد الموت کے منکر تھے، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی. قالوا اذا كنا عظاما نخرا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة. اچھا، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہماری قبریں بھی گم ہو جائیں گی. تلك اذا كرة خاسرة، اس وقت تمہارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور آخر میں کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اس کا ترجمہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ایم مربیہ نہیں کرنا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ویسے واعظین کی مولویوں کی ڈراوے کی باتیں ہیں، ہمیں صرف ڈراتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا اچھا تم کیا سمجھتے ہو
کہ تمہارا قبروں سے اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے؟ آؤ ذرا دیکھو، نکالیں راستہ میں سے باہر۔ سورت کا نام ہے سورہ حج، صفحہ نمبر 300۔ آیت نمبر 4۔ یا ایھا الناس، یہاں خطاب صرف ایمان والوں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا انسانیت کے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، بعثت بعد الموت پر، کہ ہم دوبارہ قبروں سے کبھی نہ اٹھائے جائیں گے، تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تفسیر مدارک۔ اور صاحب مدارک یہ نہ بھی کہتا تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاپا آدم ہیں، وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد آگے نطفے سے ساری دنیا پیدا ہوئی، تو نطفے کا منبع، مغز اور جوہر وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو زمین ہی، خوراک پانی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ زمین ہی سے حاصل۔ اور انسان کی حقیقت ایک مقام پہ قرآن بیان کرتا ہے، جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پڑیاں ڈال کر آخر میں مٹی جب ڈالنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ہر بندے سے کہا کہ تم ایک دعا پڑھو اور مٹی ڈالتے جاؤ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، اس وقت نہ بندہ بازو پروں کر رہا ہے اور کوشش ہوتی ہے مٹی میرے ہاتھوں کو نہ لگے۔ اللہ کہتے ہیں نخرے کی ضرورت نہیں ہے، منہا خلقناکم، تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، آج جس طرح یہ میت اس قبر میں داخل ہو رہا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی طرح اس میت، اس مٹی کی تم امانت ہو، ایک دن تمہیں اس میں جانا پڑے گا۔ اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جب یہ برزخی زندگی پوری ہو جائے گی تو دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اور تم سروں سے مٹی اٹھا اٹھا کر حشر کی طرف دوڑ رہے ہوگے، سور اس وقت پھونکا جا چکا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے، بعث کرے ترجمہ جی، بعث، بعثت بعد الموت، اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، بعث، بعثت، تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے تجھے ذرا اپنی تخلیق پہ غور کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا، پہلی بار تخلیق مشکل ہوتی ہے۔ پاکستان میں دیکھیں دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جس کی 2 نمبری تیار کر دی؟ 1 نمبر چائنا نے تیار کر دی یا جاپان نے تیار کر دی۔ اب اس کے جگاڑ دیکھیں نا، ہر گلی کوچے میں ہر بندہ جگاڑو تو ہے، لیکن کمال اس کا ہے جس نے پہلی بار اس چیز کو بنایا۔ نقل تو ساری دنیا کر لیتی ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اس نطفے پہ ہم نے اپنی کاریگریاں دکھائیں،
ثم من علقہ، پھر وہ 40 دن میں جمع ہوا خون بن گیا، ثم من مضغہ، اور پھر وہ لوتھڑا اور بوٹی بن گیا، مخلقۃ بغیر محلقۃ، نطفہ جب ٹھہرتا ہے محلقہ بغیر محلقہ، کچھ اپنی مدت پوری کر کے 9 ماہ پوری کر کے بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، بغیر محلقہ، اور کچھ ناتمام 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ 5 ماہ کو بچہ ضائع ہو جاتا ہے، سقاط حمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف۔ یا دوسرا معنی محلقہ بغیر محلقہ، نطفہ جب ٹھہرتا ہے تو کچھ بچے ناقص الاعضاء ہوتے ہیں اور کچھ بچے کامل الاعضاء ہوتے ہیں۔ جو بچہ پیدائشی ناقص الاعضاء ہو، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اس ناقص الاعضاء بچے کا جوڑ نہیں ملتا۔ پیدائشی جو بچہ اندر ہے، اب اس کو روشنی کہاں سے ملے؟ پیدائشی بچے کی سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیدائشی بچے کے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بچہ کہاں ٹھیک ہو؟ اور کامل الاعضاء، ناقص الاعضاء یا پھر کامل الاعضاء، لنبین لکم، تاکہ ہم اپنی قدرت کے کمالات تم پہ واضح کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ٹھہراتے ہیں فی الارحام مادرنے میں، ما نشاء، جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک۔ مدت حمل کم سے کم 6 ماہ، کم سے کم 6 ماہ، اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، اور عادت 9 ماہ۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ شادی کے 6 ماہ اور 1 دن بعد بچہ اگر دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ بچہ صحیح نسب ہوگا، اس کے ماں باپ پہ کوئی الزام لگانے کی اجازت ہو نہیں۔ 6 ماہ اور 1 دن کا بچہ وہ اسی ماں باپ کا بچہ ہے، اور 9 ماہ پورے ہو جائیں، 10 ماہ 11 12 تو 2.5 سال تک ایک بچہ مادرنے میں رہ سکتا ہے۔ امام ضحاک رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی تو 2.5 سال کے قریب ماں کے پیٹ میں رہے، اور جب پیدائش ہوئی تو بوقت پیدائش باہر آتے ہی دانت نکل چکے تھے اور ہنس رہے تھے، جس طرح 2.5 سال کا بچہ نہ ہنستا ہے، اس طرح ہنس رہے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ضحاک، ذہن ہنسنے والا۔ امام ضحاک پیدائش کے وقت ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور ان کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ بہرحال انسان کی تخلیق کو اللہ پاک نے مختلف مراحل سے گزار کر دنیا میں بھیجا۔ یہاں تو کہنا بڑا آسان ہے، اچھا جی اولاد نہیں ہو رہی، فلاں طرف پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ادھر جا کر ان سے مانگو۔ کس چیز سے مانگو گے تو تمہیں شدولے ملیں گے، چھوٹے چھوٹے سروں والے ملیں گے، وہ بھی ان کی طرف منسوب ہیں، ورنہ دینے والا کون ہے؟ ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ شادولوں کی نسبت بھی شادول شاہ کی طرف کرنا یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی رب نے پیدا کیا۔ خالہ جی کا گھر ہے، بچہ پیدا کرنا یا کسی کو بچہ دینا، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو دے بھی سکتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان ہے؟ نطفہ ٹھہرا، پھر اس کے بعد 40 دن لوتھڑا، پھر اس کے بعد
جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں کے اوپر پھر گوشت، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس میں روح پھونکنا، اور پھر اس کے بعد اندر بچہ 4 ماہ کے بعد اس میں روح آ جاتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ 5 مہینے اس کو اندر 3 اندھیروں میں خوراک بھی پہنچانی ہے، اس نے سانس بھی لینا ہے، اور اس نے ہلنا کودنا بھی ہے، یہ سارے کام کرنے۔ فلان کے پاس چلے گئے، جس طرح ٹھیکیدار بنے ہوئے رب، نعوذ باللہ، اتنا آسان کام رب نے تو اس لیے کہا نا، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے میرے علاوہ، مکھی پیدا کریں گے تو ایک مکھی کو جسم دینا پڑے گا، پھر اس کے پر بنانے پڑیں گے، جس طرح اونٹ کی ٹانگیں ہیں، اسی طرح وہ سارے اعضاء جو اونٹ میں فٹ کیے ہیں، مکھی میں بھی اللہ پاک نے فٹ کیے۔ اونٹ کی ٹانگیں، مکھی کی بھی ٹانگیں، اونٹ چلتا ہے، مکھی بھی ہوا میں پروں کے ذریعے اڑتی ہے۔ مکھی پیدا کریں گے تو مکھی پیدا کرنے کے لیے پھر اس کی آنکھیں بھی بنانی پڑیں گی، پھر آنکھوں کے اندر روشنی پیدا کرنی پڑے گی، میدا فٹ کرنا پڑے گا، اس کے فضلے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں اس کتنی مضبوط ہے ڈاکٹر صاحب، جب ناک پہ آ کے مکھی بیٹھ جائے تو بندہ جتنا بھی ہوشیار اور چالاک ہو، مکھی کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایک بندہ تنگ ہوا تو سامنے والے سے کہتے ہیں، اس کے پاس کا کلاشنکوف تھی، کہتے یار تنگ کر رہی تھی، تو جب وہ ناک پہ بیٹھے گی تو پھر میں اشارہ کروں گا، لیکن پھر بھی وہ جان چھوڑتی نہیں۔ ایک مکھی کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور اشارہ کیا، تم سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور میں کیا کیا پیدا کر رہا ہوں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا واہ قرآن، ثم پھر مدت پوری ہونے کے بعد نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا نکالتے ہیں ہم تمہیں طفلاً چھوٹا سا خوبصورت بچہ بنا کر، بچہ پیدا ہو کر تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم پہنچاتے ہیں تمہیں اشدکم، جوانی کو۔ بچہ جب پیدا ہوا رو رہا ہوتا ہے، ساری دنیا ہنس رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی خوراک کی جو نالی تھی وہ دائیا نے کاٹ دی، اور وہ چیخ رہا ہے کہ میری خوراک کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا میں آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے ماں کے سینے پہ 2 میرے میں نے خالص دودھ کی جاری کر دی۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ، مخلوق کے ہاتھ میں گائے کا دودھ آیا یا بھینس کا دودھ آیا، کٹے کو بھی خالص نصیب نہیں ہوتا۔ کٹا بھی اس کو بھی مصنوعی اینکیں لگا کر دودھ کی جگہ کیمیکل کھلا کر کٹے کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، انسانوں کے ساتھ تو ہو رہی ہے۔ یہ جیسے چاند نظر آیا، تھوڑا لیٹ ہی نظر آیا، تو عشاء کی نماز تک ماڈل ٹاؤن میں دودھ تھا 180 روپے کلو، ایسا ہی ہے 180 روپے۔ چاند نظر آ گیا تو وہی لوگ جو پہلے دہی لینے گئے تھے 180 روپے لے کر، تو فرق صرف اتنا تھا رمضان مبارک کا بابرکت چاند نظر آیا تھا، کہا جی بابرکت چاند نظر آ چکا ہے، اب 20 روپے اور اضافی لانے پڑے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، وہ جو رگڑا آیا تھا نا تھوڑا سا،
ہے اس کے قابل، ایک بار صفائی کی ضرورت، ایک بار وہ میں ہوں یا سارا معاشرہ ہو، صفائی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ گندے جراثیم نسلوں تک منتقل ہوتے، فطرت ہی میں بگاڑ ہے۔ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جتنے بھی برے کام ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، اس کا سبب ہمارے علاوہ کوئی بنے نہ، ہم نہیں سب کچھ کر کے جائیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم جوانی تک پہنچاتے ہیں۔ اور وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ أَرْذَلِ الْعُمُرِ نکمی عمر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے بچہ چل نہیں سکتا، باپ کی انگلی پکڑ پکڑ کے چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دو ہاتھ دو پاؤں گھسیٹیاں کرتے ہوئے چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی اس پہ آکڑ آتی ہے، چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر پیسہ ہی ایسا آ جاتا ہے، پھر یہ افسر بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد والد صاحب کو دیکھتا ہے کہ ابا جی کون کے دیتا کیسے، ابو جی ہم نے آپ کو کہیں دیکھا تھا، ابا کہتے ہیں ہاں پتر وہی ہے، تجھے چلنا نہیں آتا تھا اور ہم نے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جوانی، شادی، بچے، پھر اپنے بچے، پھر پوتے، پھر جوانی کو بندہ تلاش کرتا ہے، لیکن تلاش کرنے سے جوانی ملتی نہیں، اور پھر کمر جھک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ شادی کیا ہے؟ حضرت فرمائے یہ شادی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شادی لزوم الماء، ماں کے لازم ہونے کا نام ہے۔ فرمایا ثم ماذا، پھر سرور الشہر، ایک مہینے کے لطف کا نام ہے، ایک مہینے کے لطف اور مزے کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد ثم غموم الدہر، ساری زندگی غم کا نام ہے، ساری زندگی غم اور پریشانی کا نام ہے۔ اور پھر قصور الظہر، کمر کے ٹیڑھا ہونے کا نام ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ، پہلے بچہ، پھر لڑکپن، پھر جوان ہو گیا، اب یوں کرتا ہے، اور یوں کرنے کی عمر کتنی ہے؟ 10 سے 15 سال۔ پھر مصنوعی یوں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہڈیاں جواب دے دیتی ہیں، اللہ خیر کرے، پروٹین ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، اور پھر جوانی تلاش کرتے کرتے گزر جاتی ہے، لیکن جوانی واپس ہو نہیں، کبھی واپس نہیں آتی ہے جوانی۔ معروف شاعر تھا اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی، اس کا بچہ تھا، باپ سے ایک دن گیند ماری، ابا جی مجھے گیند چاہیے، لیکن گیند کیسی ہو جس پہ گھوڑے کا نشان ہو، بچوں کی فرمائش ہوتی ہے، ایسی گیند چاہیے جس پہ فٹ بال بنی ہو، ایسی گیند چاہیے جس کے ساتھ بلا لگا ہو، اس طرح ایسی گیند مارکیٹ سے مجھے لا کے دو جس پہ گھوڑا بنا ہو۔ بات آئی گئی ہوگی، بچہ بڑا ہو گیا، پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، بڑی بڑی جو ہے نا وہ سنتیں لے کر واپس جوان ہو کر آیا، شادی ہو گئی، خوشی میں اکبر الہ آبادی نے اپنے خاندان کی دعوت کی،
کبھی کہیں گھومتے پھرتے نا کباڑ میں اس کو وہ گیند مل گئی تھی، بندہ گھومتا رہتا ہے نا تو یاد آ جاتا ہے کہ میرے بچے نے یہ فرمائش اس کو کی تھی لیکن نہیں ملی، چلو آج لے لیتا ہوں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، گپ شپیاں ہو رہی ہیں، اکبر آبادی کے دوست یار بھی آئے ہوئے اور بیٹا افسر بن گیا ہے، پڑھا لکھا ہے، بیٹے کے دوست یار بھی آ گئے، ان کے سامنے نا مجلس سجی ہوئی ہے، اندر بکسا کھولتا ہے اکبر آبادی اور گیند لا کر سب کے سامنے اس بیٹے کو دیتا ہے۔ اب بڑے آدمی کو وہ بندہ سب کے سامنے گیند دے تو کتنی وہ خفت محسوس کرے۔ اکبر آبادی کے بیٹے کو پسینے آ گئے ماتھے پہ، ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ شرمندہ ہوا، کہتا ابا جی کیوں دے رہے ہو؟ کہ بیٹا آپ نے مانگی تھی، آپ نے بچپن میں مجھ سے یہ گیند مانگی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اکبر آبادی نے کہا عمر اور وقت کے ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ آپ کے لیے کل کائنات وہ گھوڑے والی گیند ہی تھی جس کو آج سب کے سامنے میں نے دیا، تو نے کہا ابا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اس وقت تیرے لیے کل کائنات یہ گیند تھی۔ اور پھر اکبر آبادی نے بڑا عجیب جملہ کہا، اکبر آبادی نے کہا کہ بھائی کل کے شوق آج تمہیں شرمندہ کر رہے ہیں، اس وقت شوق تھا گیند مل جائے، آج گیند ملی تو تم شرمندہ ہو گئے ہو، یہ چیز میں مانگ رہا تھا جو میں مجلس میں سب کے سامنے لینے سے بھی شرم محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا آج کا تمہارا شوق کہیں کل آخرت میں تمہیں شرمندہ نہ کرے۔ آج نا کسی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو یا کسی ایسے شوق میں پھنسے ہو کہ آج تمہیں وہ اچھا لگ رہا ہے، کل میدان محشر میں سب کے سامنے تمہیں وہ گناہ شرمندہ نہ کر دے۔ تو ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ لا یعلم نہ جانے من بعد علم شیئا، جاننے کے بعد کچھ بھی۔ ایک وقت وہ تھا قوت حافظہ اتنی، بچپن کی باتیں یاد، اب حافظہ اتنا کمزور ہو گیا گھر میں پوتوں کے نام بھی نہیں آتے، اپنے بچوں کے نام بھی نہیں آتے۔ اللہ، یہ انسان کی زندگی۔ اپنا پوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ آ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم، تھوڑی دیر بعد دوبارہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ وہی ہے پہلے والا۔ وقت کی بات ہے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج۔ یہ سارا قصہ کیوں نقل کیا؟ خلاصہ ذالک، اے انسان یہ تجھے تیری حقیقت یاد دلائی، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھائیں، پھر اس کے بعد گوشت، اور پھر ایک اچھا سا خوبصورت سا بچہ بنا کے دنیا میں لے آئے، پھر بچہ ہوا، لڑکپن آئی، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر جو چیزیں پہلے یاد تھی اب وہ بھول گیا ہے۔ یہ سارے زندگی کے لمحات کو کیوں ذکر کیا؟ ذالک، اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے اللہ ہی حق ہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ اللہ جس طرح تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا وہ اللہ زندہ کرے گا موتا کو، اور وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
کل شیء قدیر، بے شک جس طرح وہ تجھے مٹی سے اور ناپاک قطرے سے انسان بنانے پہ قادر ہے، وہ مرنے کے بعد تجھے قبروں سے اٹھا کر دوبارہ حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں لانے پہ بھی قادر ہو، اس کے لیے کوئی مشکل کام ہو نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں ذرا کان کھینچ کے کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک ہو نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو کچھ قبروں میں ہوگا، قبروں میں جو بھی مردہ پڑا ہے اس کو ایک دن اٹھا کر رب اپنے پاس حساب و کتاب کے لیے پیش کریں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا، انسان کی تخلیق کو قرآن جب بیان کرتا ہے تو دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اکڑ اکڑ کے مت چل، اپنی تخلیق پہ غور کر، اور دوسرے کہا اسی تخلیق پہ ناز بھی مت کرنا، مرنا ہے، قبروں میں جانا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس 60-80-100 سال زندگی کا اپنے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ ان کی توفیق ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا برحمتك يا ارحم الراحمين